یہ ایک سوال ہے کہ خلافت اور جمہوریت کے متعلق ہمیں خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے دو چیزوں کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت فی 30 ثم يكون بعد ذلك الملك ثم يكون ملكا عاضا۔ خلافت 30 سال رہے گی، خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والے بادشاہ آئیں گے، ظالم۔ علماء امت یہ ایک نہیں، اس طرح کی دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس موقف کو پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج اور منہاج صحابہ کو دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ خلافت جو تھی 30 سال وہ خلافت رہی۔ اب جب خلافت آئے گی تو وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور ان کی بھی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ وہ تیار ہو رہے ہیں، اب بچے ہیں، اب جوان ہیں، اب 40+ ہو گئے، نہیں۔ یصلح اللہ فی لیل، ایک رات میں ہی اللہ ذو جلال انہیں تیار کریں گے۔ اس لیے خلافت کی رٹ لگاتے رہنا اور کام جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ کرنا یہ کوئی مشن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کان انبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا خلفہ تو اللہ عز و جلال ایک اور نبی بھیج دیتے، لیکن اس سیاست کا معنی کیا ہے جو روایت کے الفاظ ہے؟ اس کا مطلب ہے مانیٹرنگ کرنا، حسن انتظام کرنا، حسن تدبیر۔ اور انبیاء واقعی ایسے ہوتے ہیں، پوری قوم کو واش کرتے ہیں، ان کی نوک پلک درست کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اور چیک اینڈ بیلنس تو تھا ہی تھا، لیکن صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے انبیاء ہی رہنمائی دیتے تھے۔ لیکن آج کل کی سیاست سوس سے ہے، جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں، اور سوس کا مطلب ہوتا ہے کیڑا۔ بس ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہو، قوم جائے بھاڑ میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ دجلہ کے کنارے پہ اور راستے جو ہیں جہاں خچر چل رہے ہیں، اگر یہ کہیں خچر پدک کے یہ الجھ گیا تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں ٹھیک کیا تھا۔ یہاں نہ جانے روزانہ کتنی گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ صرف کیڑے نکالنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ اور ہتھ کنڈا ہے جس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ پازیٹیو تھنکنگ جب تک نہیں آئے گی، کریٹو تھنکنگ جب تک نہیں آئے گی، دنیا کے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہی کام تو کیا، صرف 2 سال حکومت کی، پوری دنیا میں عدل قائم کیا۔ آج جس کو ہم دشمن سمجھ بیٹھے ہیں علماء کو، انہوں نے اپنی کابینہ جو بنائی تھی 7 علماء کی بنائی تھی، اور ان کے سامنے بھی 3 گزارشیں رکھی تھی کہ آپ جیسا نیک مجھے معاشرے میں نظر نہیں آیا، لیکن میری مجلس میں بیٹھ کے کسی غیبت نہ کرنا، یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف وہ بات بتانا جو میرے پاس نہیں پہنچی اور امت کی خیر خواہی ہے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی بات اچھی نہ لگے آپ کو تو کسی کو تانا نہ دینا، اس کا اچھا محمل تلاش کرنا۔ راوی کہتے ہیں جب ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوتے یوں لگتا تعزیت کے لیے آئے ہوئے 2 سال کے اندر۔ اور پہلا خطاب انہوں نے جو کیا تھا یہ کہا تھا اگر سیکھا نہیں ہے تو سیکھنے والے بن جاؤ، آج کے بعد دین سیکھو، اگر سیکھ چکے ہو تو سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکے تو ان علم والوں سے محبت کرنا شروع کر دو، اور اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو ان کے بارے میں بغض نہ رکھنا۔
یہ وہ راز ہے جو آج امت بھلا بیٹھی ہے۔ تو خلافت کی یہ کھیل کھیلنے کے بجائے قرآن و سنت کے منہج و منہاج کو مضبوط کرتے کرتے اپنی زندگی گزاریے۔ وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ کو کرنے دیجیے۔ آپ اللہ ذو جلال کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں مت لیجیے۔ جو موجودہ کیفیت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے راہوں کو کس طرح اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں دین باقی رہے، اصول، اور پھر لوگوں کو بھی ریلیف ملے، لوگ بھی آسان زندگی، پرامن زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ ذو الجلال اس اپنے عزیز کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔